ہماری آج کی کہانی کا نام ہے احمد کی عقل مندی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت محنت کیا کرتا تھا۔ وہ شہر سے ٹوپیاں بنانے کا سامان لاتا اور دن رات محنت کر کے ٹوپیاں بناتا، پھر انہیں شہر میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا تھا۔ ایک بار اسی طرح وہ سامان لینے شہر گیا تو اسے وہاں ایک آدمی ملا جس نے اسے 100 ٹوپیاں بنانے کے لیے کہا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچا کہ چلو اس بار تو مہینہ بہت اچھا گزر جائے گا۔ وہ ڈھیر سارا ٹوپیاں بنانے کا سامان لے کے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ وہ ٹوپیاں بنانے میں اس کی مدد کرے۔ ان دونوں نے دن رات ایک کر کے 100 ٹوپیوں کا آرڈر مکمل کر لیا۔ دوسرے دن صبح صبح احمد ٹوپیاں بیچنے جب گھر سے نکلا تو اس کے جانے تک بس جا چکی تھی اور بس دن میں صرف ایک ہی بار آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب میں کس طرح شہر پہنچ سکوں گا، ورنہ سارا سامان ضائع ہو جائے گا۔ اسے کوئی طریقہ نہیں سمجھ آیا تو وہ پیدل ہی شہر کی طرف چل پڑا۔ اس کے راستے میں ایک جنگل بھی آتا تھا۔ وہ بہت چل چل کر جب تھک گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ آرام کے لیے بیٹھا تو اسے نیند آ گئی۔ جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اس کے سامان میں کوئی بھی ٹوپی نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگا۔ اس نے یہاں وہاں بہت تلاش کیا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ کچھ آگے گیا تو کیا دیکھا کہ کچھ ٹوپیاں نیچے پڑی ہیں۔ اس کی نظر اوپر درختوں پہ پڑی تو کیا دیکھا بہت سے بندروں نے اس کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ ان سے ٹوپیاں کیسے واپس لوں، انہیں میری بات کیسے سمجھ آئے گی اور میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان کیسے لے کے جاؤں گا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بندر انسان کی نقل کرتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر نیچے زمین پر دے ماری۔ احمد کو ٹوپی اتار کر پھینکتے دیکھ سب بندروں نے اپنے سر سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیں۔ احمد بہت خوش ہوا اور اس نے جب سب ٹوپیاں جمع کر لیں اور شہر کی طرف چل پڑا۔ وہاں سب ٹوپیاں بیچ کر وہ اپنے بچوں کے لیے بہت سا کھانے پینے کا سامان گھر لے کے آیا تو اس کے بچے بھی بہت خوش ہوئے۔ اس طرح احمد کی عقل مندی نے اسے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔